بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة، لوگ ایک امت تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، بس بھیجا اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر. وأنزل معهم الکتاب، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب. بالحق، حق کے ساتھ. لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے مابین ان چیزوں میں جن میں ان کا اختلاف ہوا. وما اختلف فیہ، اور اس میں اختلاف نہیں کیا. الا الذین اوتوہ، مگر ان لوگوں نے جن کو وہ کتاب دی. جن کو وہ کتاب دی گئی. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح احکام آئے. بغیا بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے. فہدی اللہ الذین آمنوا، بس اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے. لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اس چیز کے بارے میں کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا حق میں سے. بإذنہ، اپنے اذن سے، اپنے حکم سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ باہم متفق تھے اور ان میں اختلاف نہیں تھا. اور یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام تک. تقریباً یہ 10 صدیاں ایسی گزری ہیں، 10 سنچریاں، کہ ان میں لوگوں میں اختلاف نہیں تھا. سب ایک ہی مذہب اور ایک عقیدے پر تھے اور باہمی ایک امت تھے. جزوی احکام میں زمانوں کے لحاظ سے یا علاقوں کے لحاظ سے مختلف شریعتوں میں احکام میں تبدیلی ہوتی رہی، لیکن مجموعی لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے، اصول کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں تھا. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں آ کر لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت غالب آنے لگی. اور جب دنیا کی محبت غالب آنے لگی تو دنیا کی محبت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان سے کوئی بھی گناہ کروا کر سکتی ہے. تو شروع میں یہ محبت دنیا کی انسان سے نافرمانیاں کرواتی ہے، گناہوں کا ارتکاب کرواتی ہے، حق تلفیاں کرواتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ شرک کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہی ہوا کہ شروع میں لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا، ایک دوسرے کے حقوق چھیننا، ڈاکے ڈالنا، یہ کام شروع کیے. بڑھتے بڑھتے پھر وہ شرک کی طرف پہنچ گئے. اور جب شرک تک پہنچے تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو شریعت دے کر اور احکام دے کر ان کی طرف بھیجا، ان کی ہدایت کے لیے. جو لوگ دنیا کی محبت سے خالی تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو صراط مستقیم اور سیدھا راستہ ملے، تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا. لیکن جن کے دلوں میں دنیا کی محبت غالب ہو چکی تھی تب وہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کر سکے اور وہ اپنے شرک پر رہے، اور شرک پر ہی ان کا خاتمہ ہوا اور وہ پانی میں ڈبو دیے گئے. بارش کا سیلاب آیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا. اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مسلمان کشتی میں اور اس شپ میں سوار تھے، اللہ نے ان سب کی حفاظت کر دی. اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور تا قیامت یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا کہ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی اور ان کے دل میں نفسانی خواہشات غالب نہیں ہوں گی اور وہ دنیا کی محبت میں غلط تعبیروں کے پیچھے نہیں پڑیں گے اور لوگوں کے حقوق کو دبائیں گے نہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتا رہے گا، جبکہ یہ ہدایت کے متلاشی ہوں، اس کو تلاش کرنے والے ہوں، اور یہ ہدایت کے طالب ہوں، اس کو طلب کرنے والے ہوں، اور یہ ہدایت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے والے ہوں.
یہ جو قرآن میں اللہ نے ہمیں ہدایت کی دعا سکھائی ہے سورہ فاتحہ کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پر یہی اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس ہدایت کے طالب ہوں تو ان کو صراط مستقیم مل جاتی ہے، لیکن جو ہدایت کے طالب نہ ہوں اور ان کی آنکھوں پر دنیا کی محبت کی پٹی پڑ جائے تو پھر ایسے لوگ اس ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ یہ ہدایت کی دعا اسی لیے سکھائی گئی ہے کہ 5 وقت نمازوں میں ہم اس دعا کو مانگتے رہیں تاکہ صراط مستقیم سے محروم نہ ہوں۔ صراط مستقیم ہی ایک ایسا موٹر وے ہے جو سیدھا انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی سڑکیں ہیں وہ انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم صراط مستقیم کو تلاش بھی کریں، ہم صراط مستقیم کی دعا بھی مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم پر چلنے اور اس پر جمنے اور اس پر استقامت کے ساتھ رہنے کی جو رہنمائی کی ہے اور جو ہدایات دی ہیں ان ہدایات کو ہم مضبوطی سے اپنائیں۔ اور وہ بنیادی طور پر 2 ہدایتیں ہیں، ایک ہے قرآن اور دوسری ہدایت ہے سنت، اور اس ہدایت کو اپنا کر چلنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے اور اہل بیت اعظام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے لے کر آج تک جو ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے اکابر اور بزرگ اور علماء ہیں، مستند اور محقق اور صحیح علماء ہیں، یہ لوگ جس راستے پر چلے ہیں تو اسی راستے کو اپنائے رہنا یہی صراط مستقیم ہے۔ اسی وجہ سے سورہ فاتحہ میں جہاں پر ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر رکھنا، تو وہاں پر اس پر چلنے والے بھی بتلا دیے گئے ہیں کہ یہ دعا بھی مانگو کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، اور یہ 5 قسم کے بندے ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو 5 قسم کے بندے جس راستے پر چلے ہیں وہی صراط مستقیم ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کی صحبت میں رہنا، ان کے نقش قدم پر رہنا، یہ صراط مستقیم پر رہنے کی نشانی ہے۔ تو یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں، صراط مستقیم پر رہنا یہ بھی ضروری ہے، اور صراط مستقیم پر چلنے والے اور رہنے والے لوگوں کی صحبت میں رہنا اور ان کے نقش قدم پر رہنا یہ بھی لازم ہے۔ جب یہ دونوں باتیں آپس میں جمع ہو جائیں تو پھر انسان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اس ہدایت سے محروم کون رہتا ہے؟ تو آگے فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اس سے 2 قسم کے بندے محروم رہتے ہیں، ایک وہ لوگ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہو، اور دوسرے وہ لوگ اس سے محروم رہتے ہیں کہ جو آپس کی ضد کی وجہ سے دوسرے کی حق بات کو ٹھکرانے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے کہ دوسرا آدمی صحیح بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، لیکن ضد میں آ گیا، عناد میں اور کینے میں آ گیا، حسد میں آ گیا، جلس میں آ گیا اور تکبر اور انانیت میں آ گیا۔ اب دوسرے کی صحیح بات کو بھی وہ ٹھکراتا ہے اور اس کی طرف سے نصیحت کی بات، خیرخواہی کی بات، صحیح عقیدے کی بات، صحیح مسئلے کی بات کہتا ہے کہ یہ اس نے مجھے کیوں کہا، اس کو وہ اپنی توہین سمجھتا ہے، تکبر میں آیا ہوا ہے، ضد میں آیا ہوا ہے، فخر اور انا میں آیا ہوا ہے اور اترا رہا ہے اپنی بات پر، اس وجہ سے دوسرے کی صحیح بات کو بھی وہ ٹھکراتا ہے۔ تو جب دنیا کی محبت اور ضد یہ 2 بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ ابو جہل سے جب تنہائی میں پوچھا جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں تم کو شک ہے تو وہ کہا کرتا کوئی شک نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ بالکل صحیح نبی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم سردار ہیں، اگر ہم نے پہلے سے ہی کعبے کی بہت ساری ذمہ داریاں ان لوگوں کے پاس ہیں، بنو ہاشم کے پاس ہیں، اگر ہم نے ان کی نبوت کو بھی تسلیم کر دیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان کی سرداری کو تسلیم کر دیں اور اپنی سرداری کو چھوڑ دیں۔ تو لہٰذا ضد میں آ کر اور اپنے منصب کو قربانی سے بچانے کے لیے ہم نہیں مان رہے، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں۔ تنہائی میں وہ یہ کہا کرتا تھا، لیکن یہ ضد ہے، جس ضد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کو تمام کافروں میں سب سے بڑا کافر، سب سے خطرناک کافر بنا دیا، اور 2 زخیوں میں سب سے خطرناک عذاب کا مستحق اس کو بنا دیا۔ تو نفسانی خواہشات، دنیا کی محبت اور ضد، اس کا دنیا میں کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اور صراط مستقیم کی دعا مانگنی چاہیے،
اور ایسے لوگوں کی صحبت میں، ان کی معیت میں اور ان کے نقش قدم پر رہنے کی دعا مانگتے رہنی چاہیے کہ جو صراط مستقیم پر رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔